میں کبھی سوچا نہیں تھا ایسا موقع آئے گا اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے شیر پڑھا کہ بچھڑا مجھے صدا سے کہ اس کی بگڑ گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ڈاکٹر سروش بھگت کی وسیلہ کرتا ہم سے کم 20-25 سال پرانے والے مراثر میں I know him from my instances. وہاں تو میں انہیں ٹیچر کے طور پر ملی، لیکن پھر بالکل وہ میرے گائیڈ کی طرح تھی. اس نے کہا باجر اور وہ چیز جو تھی وہ بالکل ایک فیملی ٹرمز پہ جو تھی وہ چینج ہو گئی. میجر انصاری ہیں، ڈاکٹر سروش احمد تھے، انہوں نے مجھے ڈاکٹر ناگے سے بھی انٹروڈیوس کرایا. وہ ایک میں یہ کہوں گی کہ میری لائف میں جو یہ شعر ہے کہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، اس کو اگر میں اپنی لائف سے ریلیٹ کروں تو جو میری لائف کا شہر ہے، obviously I'm not talking about the city of Karachi، تو اس میں جتنے ادوار آئے، مناظر آئے، راستے آئے، جس ڈیسٹینیشن پہ میں گئی ہوں اس میں میجر انصاری ہو گئے، ڈاکٹر سروش احمد ہو گئے، انہوں نے میری جو ایک پرسنالٹی تھی اس کو مولڈ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. He was always there in my thick and thin. جب بھی کوئی ضرورت ہوتی تھی تو وہ ایک سیلف لیس شخص تھے، بہت بے غرض ہو کے ہر کسی کی مدد کرتے تھے، چیریٹی بہت کرتے تھے، لیکن بڑی خاموشی سے. کبھی انہوں نے اس کا جو تھی پبلسٹی نہیں کی کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. میں بھی چیریٹی ورک کرتی ہوں تو when he came to know about that تو انہوں نے اس میں مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. اور پھر پوچھتے تھے کہ تم کیسے کرتے، تو میں نے بتایا جو بھی لوگ چیز دے جاتے ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، برتن ہیں، بلینکٹ واٹس ایور، تو میں ان سب کو کلیکٹ کرتی ہوں، ان کو دھلوا کے استری کر کے پھر لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں. تو یہ بس سو کنسرن کہنے لگے کہ اچھا چلو میں تو تمہیں ایسے ہی دے جاتا تھا، آئندہ میں اسما سے کہتا ہوں کہ جب بھی رنگ کو کپڑے دھو تو انہیں واش کروا کے پریس کر کے دو تاکہ اس کا کام آسان ہو جائے. اور جب بھی وہ مجھے گھر پہ چیزیں دینے آتے تھے تو ان کی گاڑی میں بہت سارا سامان ہوتا تھا جو وہ اور جگہوں پہ چیریٹی ورک کے لیے دیتے تھے. میں ان کے بارے میں کیا کہوں کہ I am speechless. I don't have words, to describe his personality. بس یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جانے کس وقت کچھ کرنا ہو اپنا سامان مختصر رکھے، تو ہم شاید بہت غلط سامان جمع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن he had wisdom, he was a wise man. تو انہوں نے شاید اپنے لیے بہت صحیح جو تھا وہ زیادہ جو تھی وہ جمع کی. اور بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو لوگوں کی دعاؤں میں بھی یاد رہے اور ان کی یادوں میں بھی یاد رہے، تو آئی تھنک ہی از ون آف دیم، جو شاید بہت اچھے نقوش ہماری زندگی پہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور میں تو سب کی زندگیوں پہ، اور وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گے اچھے اس میں، اور ہماری دعاؤں میں بھی یاد رہیں گے. اس سے زیادہ آئی تھنک آئی وونٹ بی ایبل ٹو سے. تھینک یو سو مچ. Thank you, Vilan, for your talk and your bottom. اچھا، ڈاکٹر سربت کے ساتھ ہوتی تھی، کچھ کہنا چاہتی ہیں ڈاکٹر سربت؟
السلام علیکم سروج بھائی. ہم لوگ وہ خوش نصیب ہماری لائف جب شروع ہوئی, ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے, اس کے بعد جب ہم نے اپنی لائف کو پریکٹیکلی شروع کیا تو سروج بھائی ون آف دا ایک ایسے انسان تھے جن کے ساتھ ہم مستقل ساتھ ساتھ تھے. ان کی چھوٹے چھوٹے کام ہم سے نیکیوں کے بہت کروائے. ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے سارے 4-5 فرینڈس تھے ڈاکٹر, ان کو لیتے تھے اور ڈگی میں سامان بھرتے تھے, چھوٹے چھوٹے پیکٹ بناتے تھے بچوں کے لیے. اور وہ پیکٹ جو ہے وہ بالکل بورڈ والے اسکولوں میں جا کے, اور وہاں پر ہم لوگ میڈیکل ایک کیمپ کرتے تھے جہاں پر بچوں کی ہائیجین اور ان کی چھوٹی چھوٹی ہم لوگ میڈیکل چیک اپ کرتے تھے, اور پھر ان کو جا کے وہ گفٹس وہ سروج بھائی ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اور وہ میں ان سے کبھی پوچھتی تھی کہ ہم, اور بولتے تھے کہ ان بچوں کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تھی نا وہ ان کو سکھاتے تھے کہ ان کی آواز بھی نکلنی چاہیے کھانا کھاتے ہوئے. ایک چھوٹے وہ جو تربیت والا عنصر تھا وہ ان میں بہت زیادہ تھا. تو میں ان سے کبھی پوچھتی تھی کہ سروج بھائی ہم, اور کہتے تھے دیکھو ان بچوں کو کبھی بھی امید نہیں دلانا کہ ہم دوبارہ ان کے پاس آئیں گے, کیونکہ ان کے بس ذہن میں ایک وہ پن پوائنٹ ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی لوگ آئے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ سارا کچھ سکھا کے گئے تھے. اسی طرح بہت ساری نیکیاں جو انہوں نے ہمیں سکھائی اور ہماری زندگی میں وہ اتنی زیادہ کام آئی کہ میرے خیال سے سروج بھائی جتنی تربیت انہوں نے ہم لوگوں کی کوئی ہمارے شاید پیرنٹس سے بھی زیادہ کی. میری جب شادی کے لیے رشتہ آیا تو میرے ابا نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس کے ساتھ اس کی مطلب یہ رہ سکتی ہے یا کیا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. تو کہنے لگے سروج کو بھیج دو, سروج دیکھ لے گا, اگر سروج کو سمجھ آئے گا تو میں کر دوں گا. تو سروج بھائی گئے ملنے ان سے, ان کو سمجھ آیا, انہوں نے مجھے سمجھایا کہ صحیح ہے میں نے دیکھ لیا بس تم ٹھیک ہو گی. اس طرح ان کی اسٹائل بھی اسی طرح ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ سروج بھائی مجھے تھوڑی سی پرابلمز آئی, کیونکہ اب ظاہر میں اتنی پروفیشنل تھی لائف گزارنے میں. تو سروج بھائی نے مجھے ایک دفعہ بلایا اور مجھے بہت ڈانٹا. میں ناراض بھی ہو گئی اس سے. میں نے کہا کیا آپ ہر وقت مجھے ہی ڈانٹتے ہیں, آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. کہنے لگا بس میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا بس تم اپنی زندگی گزارو اور تم سب کچھ چھوڑ دو. تم نے بس فوکس کرنا ہے اپنے بچوں پہ کرنا ہے اور اپنی لائف. پھر میں جو اتنی زیادہ سوشل تھی, بہت سارے ہم لوگ بھی آپ جی صاحب کے یہاں پروگرام ہوتے تھے, اتنے سارے کورسز ہم نے سروج بھائی کے ساتھ کیے. انہوں نے کہا بس تم اپنی فوکس کرو اپنی لائف پہ. تو میں نے ان کی یہ بات جو ہے وہ اپنے پلو جو کہتے ہیں نا پلو سے باندھ لی, اور میں پھر اپنے بچوں کے اس میں لگ گئی اپنی لائف میں. اور میری شاید آج لائف کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ میرا بھائی ہے, جس نے ہمیشہ ہر وقت میں مجھے گائیڈ کیا. جب میں نے ابھی اپنے بچوں کی سب سے ان کو بتائی, اور میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہو جو میں ان کو نہ بتاتی ہوں اپنی سکسیس یا کوئی بھی بچوں کی یا کوئی. میرے بچوں نے ٹاپ کیا, میرے بچوں نے اے لیول میں ڈسٹنکشنز لی, میرے بچے نے حفظ کیا. تو سروج بھائی کا ایک بہت ہی خوبصورت میسج جو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے, وہ میں بھی ان کو سمین کو اور عائشہ کو بھی ہمیشہ اور خیرش کو بولتی تھی کہ پاپا جو بھی بولتے ہیں نا وہ بالکل صحیح بولتے ہیں. پاپا نے جو کچھ سمجھایا تم لوگ دیکھنا کہ وہ تمہارے کتنا کام آئے گا. تو سروج بھائی ان کے الفاظ نہیں ہیں, نیکیاں انہوں نے بتاتے تھے کہ دیکھو ایسے کر لو ایسے کر لو. بلینکٹ والی بات انہوں نے بتائی ابھی کسی نے, تو یہ بلینکٹ والی بات سروج بھائی نے ہمیں, اور یقین مانے وہ ہماری لائف میں وہ ساری امپلیمنٹیشن ہوتی گئی. اور ہم وہ سارے کام جو سروج بھائی نے ہمیں سکھائے تھے شروع سے, وہ ہم اپنے بچوں, یہ تو کتنا بڑا سوال جاری ہے کہ ہم وہ سارے کام اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں اور آگے بھی وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو بس مجھے یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ, اور آپ ابھی کسی نے کہا کہ سروج بھائی نے بتایا نہیں کہ وہ بیمار ہے, تو سروج بھائی بہت مضبوط انسان تھے, وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کو اس حال میں دیکھے. بس اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ ہمارے
ہمارے سامنے میں بہت خوبصورت چہرہ، بہت مسکراتا ہوا. اللہ پاک ان کو ہمیشہ جنت میں بھی اللہ پاک ان کو اتنا ہی بہترین، جتنے بہترین وہ انسان تھے اللہ پاک ان کو اتنا ہی بہترین ان کے ساتھ معاملات کریں، اور جنت الفردوس میں اللہ پاک ان کی بہترین مغفرت کریں. بہت شکریہ. بڑے مشہور شخصیت، کافی لوگوں کو جانتے ہیں، ٹی وی پہ فاروق بولنے کا کام ان پہ ختم ہے، لیکن آج وہ کس اینگل سے بولتے ہیں آج دیکھتے ہیں. یوگی بجار بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر یہاں تو اس وقت الفاظ ہی نہیں کرتے رہے، اٹھو کہ شام جدائی کا احترام کرے. میری درخواست ہے اپنے ساتھیوں سے، بہت سارے ہمارے ساتھی شریک نہیں ہو سکے، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکے، تو کائنڈلی وہ اگر آڈیو یا ویڈیو میسج بھیجنا چاہیں جناب جیلانی صاحب کو یا مشتاق جلدانی صاحب کو، وہ بھیجیں. ہم ان کو کمپائل کریں گے، یکجا کریں گے، اور جو ہمارا ہر مہینے سیشن ہوتا ہے اس میں کوشش کریں گے اس میں ہم شیئر کریں، اور اس کو ہم یوٹیوب پہ بھی لوڈ کریں، تاکہ جو ہمارا ایک ساتھی جو ہم سے ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ کبھی ایسے لوگ کبھی مرا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ امر ہوتے ہیں وہ، اور ہم اس کو کریں گے. اور بہت سارے اور طریقوں سے بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو ملنے جلنے کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے. جزاک اللہ. ہوتا تھا تو مجھے بہت اچھی طرح وہ گائڈ کرتا تھا، نہیں تم کیا کرو. تو آخر وقتوں تک ان سے میری ملاقات رہی ہے. اب ہم سبوں نے بہت اچھی چیز میسج دی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے بینگ مسلم ہمیں دعائیں مغفرت کرنی ہے، جس کے لیے مجھے انہوں نے کہا ہے. یہ لاسٹ ٹائم ہماری لنکس کی میٹنگ میں تھی، اس میں مجھے یہ آنر تھا کہ میں نے دعائیں مغفرت کرا. تو ایک دفعہ الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ، اور ایک دفعہ 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کی مغفرت کرتے ہیں. دوست کا ذکر ہو عموماً پکنک سے آدمی نکالتا ہے تو وہ کپڑے نکالتا ہے پکنک کے لیے نکالتا ہے. ایک ایسا بھی سنڈے میری زندگی میں آ جایا جب مجھے یہ دیکھنا پڑا کہ کچھ شو کر کے نہیں پہنتا. کون سا سنڈے آ گیا میری زندگی؟ یہ دن جب میں سروج کے لیے کچھ پہنچا. میرے خیال سے بہت کچھ کہا گیا ہے، میرے اس سے کھٹے میٹھے ہمیشہ تعلقات ہے. میں پٹھان ہوں، میرا انداز وہ بھی پٹھان ہے، میں اسٹائل ہوں، خرا انسان. ہم بہت سے معاملات میں مختلف رائے رکھتے تھے، لیکن جب زندگی میں مائنڈ سائنسز میں ہم نے ساتھ کام کیا تو بہت کچھ جو ذکر آپ نے کیا جس جس جگہوں پہ وہاں پہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی رہا، ہم قدم رہا، اس سے بہت سیکھا. میرے یہاں بھی ایک انسٹیٹیوٹ کا پروگرام ہوتا تھا، اس کا پہلا گیسٹ میں نے سروج کو یہ بنایا تھا. تو مجھے آج بھی اس کی وہ تصویر یاد ہے، اس کو بڑی پسند تھی وہ تصویر، میں نے اس کو دی. اس کے ساتھ ساتھ بچے بیٹھے، میں تو حیران ہوں کہ اور شاید اپنی عقل پہ بھی پریشان ہوں کہ میں سبھی کو تھوڑا سا پہچانتا بھی رہا، لیکن جب تک وہ نام میں نے نہیں دیکھا تو میں بالکل اس کو نہیں پہچان پایا. یہ وہ بچی ہے جو جانتی ہوگی ہم نے بہت پیارے وقت گزارے ہیں جب ٹیلی ویژن پہ ہم شوز کیا کرتے تھے، اور اس کو میں نے اپنے پروگرام کا ہوسٹ رکھا تھا، تو سروج میرے ساتھ ہی ہوتا تھا. اور بدقسمتی یہ ہے جس کی کہ انہوں نے مجھے وہ پروگرامس کی کبھی بھی کوئی کاپی نہیں دی، جس کی وجہ سے سروج ہمیشہ مجھ سے ناراض رہا. لیکن آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے. مجھے کسی اور نے ریکارڈنگ گھر سے کر کے ایک چھوٹی سی کلپ بھیجی ہوئی تمہاری، تو میرے پاس امانت میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. کاش میں اس کے سامنے اس کو دیتا. سروج کے ساتھ میرے تعلقات دوست کے بھی رہے، ایک بہت ملنسار انسان، کھرا انسان. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو کہتا تھا وہ وہی ہوتا تھا جو اس کے دل میں. اسے کبھی بھی کوئی ایسا جملہ نہیں، وہ ناراض بھی تھا تو منہ پہ کہتا تھا کہ میں ناراض ہوں، یہ بات ہماری غلط ہے. بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یار تھوڑا سا ہلکا سا ہاتھ رکھ لیتے، خیال کر لیتے. میرے خیال سے ہم جھوٹے، وہ کھرا تھا. پتہ نہیں کیوں جب ہم کھو دیتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا، اور جب ہمارے پاس وہ ہوتا ہے
हमारे पास वक्त ही नहीं होता। हाँ, मैं बच्चों के सामने कहता हूँ वाकई मुझसे गलती हुई। मैंने अभी रिसेंटली नहीं, लेकिन कुछ अर्से पहले हमने एक फाउंडेशन बनाई, कोरोना फाउंडेशन, और मैं बड़ा खुश था कि यार इसको लेके जाऊंगा सरोज के पास से, कहूंगा सर छोड़ यार बहुत हो गया, माइंड कर लिया हमने, हम पठान लोग हैं, हमारा माइंड का कोई काम भी नहीं, छोड़ मेरे साथ खिलौने में हम टूटे हुए खिलौने जमा करते हैं, कोई फंड लेते नहीं है किसी से। तो मैं सोचा कि ये बात उसको मजे की लगी, उसके साथ खिलौने रखूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ उन बसों में भी सफर करता था जब हम रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे। हम उन जगहों पे पहुंच जाते थे। हमने गार्डन में जू में किया था प्रोग्राम तुम्हारे साथ, फिर हमने अल हिलाल में किया, हिलाल अहमर में किया, उसकी रिकॉर्डिंग किसी ने मुझे भेजी, किसी विवर ने भेजी है, कहीं से रिकॉर्ड करके मुझे नहीं किया। तो मैं सोचता था यार ये क्या है। मैंने उसके बहुत बर्गर, जो अभी जिक्र हुआ था बर्गर का, मैंने भी बहुत खाए। मैंने उस वक्त भी खाए जब दिल चाहता था कि पैसे से नहीं होते तो मैं कहता था तुरंत खिला दो यार, तो वो एक दो मंगा लेता था, कहता तुम 2 खा ले। जो बातें आपको शायद सुरुज की पता है वो बहुत सारी है, लेकिन एक बात जो अभी कही है वो बड़ी प्यारी थी, वो वाकई अल्लाह वाला है, इसलिए उसने अल्लाह का नाम को चूज किया। हम दुनिया वाले हैं, ज्यादा दुनिया भर की चीजें चूज करने बैठे। मैं एक, अब क्योंकि मेरे भी जाने का वक्त है कौन सा, एक दिन आप लोग मेरे लिए भी तकलीफ करेंगे, अल्लाह करे कि ऐसा हो। अजान भी हो रही है, मैं बिल्कुल सच्ची से दिल से कह रहा हूं, कितने खुशनसीब लोग होंगे जिनको दोस्त याद रखते हैं। लेकिन एक बात जो मैं बस कह के चाहूंगा कि क्योंकि मेरे पास वो लफ्ज नहीं है इसके लिए आप समझते हैं कि मैं इसे कुछ कह सकूं। आप अपने आप को थोड़ा सा बदलने का भी वक्त है। कुछ लोग आके सिखाते हैं और कुछ हमेशा जाके सिखा रहे हैं। मैं इसलिए आपको शायद कुछ लोग वाकिफ हों, कुछ ना वाकिफ हों मुझसे। मैं एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ, आईबी का ऑफिसर हूँ। बहुत से लोग जानते हैं और कुछ नहीं जानते। उसमें हमारा एक ग्रुप है आईबीएंस के नाम से, उसमें सिर्फ एक ही खबर आती है, कौन इंस्पेक्टर का इंतखाब हो गया। जब मैं एक जगह गया तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताओ कि किसके इंतकाल पे दोबारा मुलाकात करेंगे। उस दिन सारे दोस्त बड़े परेशान हुए और फिर हमने एक बाकायदा गैदरिंग शुरू की कि जब तक जिंदा है मिलने, मरने के बाद मुझे पता है लोग आएंगे। क्यों? इसलिए कि रास्ता तो जनाजे को दुश्मन भी दे देता। हम जब हैं जिंदा तो फिर क्यों नहीं मिलते? हम हैं जिंदा तो क्यों नहीं उससे तो बात करते? गुनाहें सर, बहुत कुछ हो गया, बहुत गलतियां हो गई, बहुत नाराजगियां हो गई। आए बैठते हैं कहीं साथ बात करते हैं और उनकी बात करते हैं जो हमारे दरमियान नहीं है, क्योंकि उनके लिए हमने ही कुछ करना है। ये बच्चे तो हमेशा करेंगे, ये तो दिल का टुकड़ा है हम, लेकिन हम भी तो दोस्त हैं। क्या आज के बाद फिर सूरज को बुला देंगे या फिर हम उसी दिन फिर किसी और के लिए मिलेंगे या किसी दिन आप मेरे लिए आएंगे यहाँ पे? ये बीच का जो वक्फा है ये क्या होगा? यही तो जुल्म है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं सोचा था किस वजह से मैं सूरज से ज्यादा नहीं मिल सका, वो मेरी मीडिया की बातें थी। आज मैंने मोबाइल अपना छोड़ दिया, मैं कोई मोबाइल लेके नहीं है। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर वालों को कैसे पता चलेगा? पहले भी तो पता चल ही जाता था ना। हर वक्त मोबाइल रखता था, उसके ऑफिस के सामने से गुजरता था, इस सोच के आगे मेरा रेडियो स्टेशन था, तो मैं नहीं जा सका। सर बैठे हैं, हमारा रेडियो स्टेशन उसके ऑफिस के पास ही है। कई दफा सोचा, कभी पार्किंग नहीं मिली, कभी कोई बहाना, लेकिन नहीं सर, ये सब झूठ था। मैं झूठा हूं, इसलिए मैंने पार्किंग का बहाना बनाया, इसलिए मैंने कहा था मुझे कहीं जाना है। शायद मेरी जरूरियात या मेरी इंपॉर्टेंस जो है वो दूसरी हो गई थी, दोस्त शायद कम हो गए थे। आज आप हम सबको एक बात तो तय कर लेनी चाहिए, अगर आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त हूं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, तो हमें दोस्तों को इस तरफ चढ़ने नहीं देना चाहिए। एक महफिल, एक याद, ये तो भूल जाएंगे लोग। हमें कुछ करना होगा। सर ने कहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें सूरज को इस तरह भी याद रखना होगा और चैरिटी के कई काम है जिनमें हमें याद रखना होगा। बस आखिर में ये कहूंगा, सच्चा इंसान, खरा इंसान हो सकता है कि उसने
آپ سے جو باتیں کی ہوں ان میں کوئی ایک اونچی نیچی بات آپ کو بھی لگی ہو، لیکن ایک بات بتاؤں، اس نے جب بھی کہا سچ کہا. میں آج جو یہاں پہ ہوں اس میں اس کی بھی ایک بہت بڑی مزے کی بات ہے. اس نے کہا تھا تیرے پاس ایک ہی کام ہے، وہ ہے تیری تتو. وہ اسی طرح بات کرتا ہے، تیری جو تتو ہے نا، تو جو تو بولتا ہے، اب اس بولنے کو بیچ دے. یار بولنے کو یہ کون سا زمانہ تھا اب، کیونکہ زندگی موت کا معاملہ ہے، اللہ کا نام آ رہا ہے تو جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتا. یہ وہ دور تھا جب میں انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز سے دور تھا، دوستوں کو یاد کیا کرتا تھا. صرف ایک دوست تھا میرا جو اپنے آفس میں مجھے بیٹھاتا تھا، وہ سروش تھا. سب نے میرا بائی کاٹ کیا ہوا، سب مجھے چھوڑ چکے تھے، اس لیے کہ سب وہاں جاتے تھے اور میں وہاں سے نکالا گیا تھا. تو ایک آدمی تھا جو مجھے بلاتا تھا، بیٹھاتا تھا اور کھلاتا تھا. میں کہتا تھا کیوں کرتے، کیوں بلاتے؟ کہتے مجھے پتا ہے حالات پھر ٹھیک ہو جائیں گے، تجھ پھر چلا جائے گا مجھ سے آپ کے پاس، لیکن اس وقت تو ٹوٹ نہ جائے. تو اگر اس وقت اس نے مجھے جوڑا تھا تو آج مجھے یہ کہنے کا بالکل حق ہے کہ اگر وہ نہ جوڑتا تو پھر میں یہاں آپ کے سامنے سے رکھنا نہ ہوتا. اس نے مجھے کہا تھا تیری زبان جو ہے نا تو اس کو بیچ، تیرے پاس اس کے علاوہ کوئی دماغ نہیں تو پاگل ہے. پاگل پن کے کام نہ کر، لیکچر مت دے زیادہ. اس کے جملے سنا دوں، یہ زیادہ بھاشن مت دیا کرتے، اسی طرح بولتا تھا پر زیادہ بھاشن مت دیا کر. پھر تو ہے نا اس کو بیچ، یہ تیرے کام میں دے گا. اللہ اس کی مدد فرمائے. اور بہت دیر ہوئی، نہیں ہونی چاہیے. خدا کے لیے وہ بھی ہمارا دوست تھا اور لوگ بھی ہمارے دوست تھے. آج کتنے دنوں کے بعد میں میجر صاحب کو دیکھوں، یہ کون سی زندگی کو لا رہے ہیں؟ کون سی زندگی ہے؟ ادھر نوٹ جیب میں ڈالو ختم ہو جاتا ہے، اس نوٹ کے چکر میں ہم کیا خوبصورت لوگ ہو رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. یو بھی وجاہت. ناؤ آئی وڈ ریکویسٹ عابد علی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. شکریہ جناب صاحب. سروش سے میری ملاقات جو ہے، جہاں تک مجھے یاد کرتا ہے 2002 میں عمر خان کا ایک کورس ہوا تھا، ہم نے کیا تھا نیورو لنگوسٹک میں، جس میں میری پہلی دفعہ سے ملاقات ہوئی. اور وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر، جیسا کہ اس کے بھائی نے کہا کہ ان کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ جو بھی علم حاصل کرتے تھے، جو بھی حکمت کی بات وہ ان کو ملتی تھی، وہ کوشش کرتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر کوشش کرتے تھے کہ جہاں جہاں تک یہ میسج جا سکتا ہے، جہاں جہاں تک یہ چھوٹے چھوٹے کورسز بنا کے لوگوں کو پرسو کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، وہ مجھے نظر آئی ان کی پرسنالٹی. بس یہ ہوا کہ میں نے پہلی دفعہ ان سے وہاں ملاقات کی، پھر اتفاق ہے کہ پھر ملاقات ہو نہیں سکی، اور وہیں پہ ہماری ساری دوستیاں ہوئی تھیں. شجاع سے بھی وہیں ملاقات ہوئی، ڈاکٹر نرگس سے بھی ہوئی. ڈاکٹر نرگس کی پھر ہم میڈیٹیشن میں جاتے تھے، وہاں پہ کبھی کبھی وہ آ جاتے تھے تو ان سے ملاقات ہوتی تھی. اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے بہت سارے کورسز کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دن کا پروگرام کرتے ہیں ایوری سنڈے، اور وہ جو ہے سارے کورسز کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ پورے دن میں وہ دیتے ہیں. اس سے بھی مجھے لگا کہ یار وہ تو پرسن ہی از کہ پورے دن کا جو ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ اپنے علم سے بلکہ پیسے سے بھی جو ہے نا وہ جتنا کوشش کر سکتے ہیں پورے دن کا وہ اواری ٹاورز میں بک کرتے تھے. ایک جو اسمال وہاں پہ جو ہال ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پورے دن کے صبح 9 بجے سے لے کے شام کے 7 بجے تک وہ ساری جتنی نالج تھی وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. لاسٹ ٹائم میری ملاقات جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لاسٹ جو ہے جب ہم نے بک لانچنگ جو ان کی دی تھی
जिलानी साहब आपने जो सारे फैसिलिटेट किया था, मुश्ताक साहब हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने मौका दिया हमें और इतनी जो इनकी फ्यूनरल जो सेरेमनी की है, बहुत बहुत शुक्रगुजार। भाई ने जो कहा बड़ी अच्छी बात बोली कि हमारे पास ऐसे ऐसे नगीने हैं, ऐसे ऐसे हीरे हैं जो कि जब होते हैं तो हम हो सकता है शायद ना मुलाकात करते हैं ना मिलते हैं, इतनी ज्यादा मुलाकात हो नहीं सकती, लेकिन जब वो जाते हैं तो उनकी कदर करना चाहिए। तो सरोज भी उनमें से ही, और जितनी ज्यादा हम उनके हक में दुआ कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। इसी तरह हमारे अफजल खान साहब, मरहूम अफजल खान साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त, उनके साथ हमारा बहुत वास्ता रहा। मलिक महबूब साहब, बहुत उनके साथ बहुत सारे कोर्सेज किए और उन्होंने तो ख़ास तौर पे हमें ज़बरदस्ती वो कोर्सेज कराए, और जितनी भी हमारी थोड़ी बहुत टूटी फूटी जो मालूमात है माइंड साइंसेस के सिलसिले में, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस है, वो सब इनकी बदौलत है। मुश्ताक साहब जो है हमारे स्पिरिचुअल टीचर हैं, मैं हमेशा इनको यही कहता हूँ कि मुश्ताक साहब हुए, डॉक्टर नरगिस हुई, इनसे हमने इतना हासिल किया है। और जब सरोज की जब मुझे खबर आई तो मैं पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ सकता था कि मैं अभी आदमी से 2 महीने पहले ही मुलाकात हुई है और उसकी हमने फर्स्ट टाइम बुक लॉन्चिंग अटेंड की और उसके ऑर्डर में हमने बातें की, और वो आदमी आज दुनिया में मौजूद नहीं है। तो पूरे दिन मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। और इसी तरह जो है हम दुआ करते हैं कि जो हमारे पास नगीने हैं, मुश्ताक साहब की शक्ल में, फिरोज साहब की शक्ल में, डॉक्टर नरगिस हैं, हमारे योगी मास्टर हैं, सब लोग जो जिलानी साहब इतनी खिदमत करते हैं हर महीने, ये भी बहुत बड़ा मौका देते हैं कि जो जिक्र किया कि हमारी मुलाकात नहीं होती, मैं वही जिलानी साहब को कहता हूँ कि आपका ये प्लेटफॉर्म इतना ज़बरदस्त है और इतने सालों से आप चला रहे हैं, और हर महीने हमें मौका मिलता है कि हमारे दोस्तों से नेटवर्किंग हो जाती है और बातचीत हो जाती है, शक्लें देख लेते हैं, खुश होते हैं कि एटलीस्ट वो जिंदा हैं, अगर बात भी नहीं हो सकती लेकिन फिर भी जो है एक सुकून मिलता है। इसी तरह मुझे इनके बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला इनको जो है वो जो योगी साहब ने कहा कि जो बच्चे तो करते ही हैं, मैं अपने दोस्तों को जो चले गए हैं, जिन्होंने माइंड साइंस में बहुत खिदमत की है और जिनसे हमें बहुत अकीदत है, बहुत मोहब्बत है, वो जो है उनके लिए हमें उनको याद करना चाहिए, उनके हक में दुआ करनी चाहिए, उनके हक में फातिहा करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो दोस्त जो अफजल साहब थे, मलिक साहब थे, सरोज जो है उन सब के लिए फातिहा पढ़ लें। एक 2 मिनट जा रहा था, आप पढ़ लीजिए। अगर एक दफा सूरह फातिहा और 3 दफा कुल अल्लाह अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद अली हबीब साहब। नाज़िर रिजवी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? करीबी दोस्त शुजा साहब के, नाज़िर रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। खास तौर पर मेरी बच्चियाँ, बहुत अच्छा बंदा हूँ कि नाम मुझे सही टाइम पे पता चल सका, और जो मेरी बेटी सहरिश ने मुझे ये बताया कि आप ईद के मैसेजेस भेज रहे हैं नाज़िम अंकल, वो तो इस दुनिया में नहीं, चले गए। एनीवे, तो बताया कि 1 अप्रैल को 10वें रमजान को उनका इंतकाल हो गया, और मैं रमजान की ईद के मैसेजेस उसको भेजता रहा, उसके मोबाइल में भरे हुए हैं मैसेजेस। इस बच्ची ने मुझे ईद के 5 दिन या 4 दिन या 5 दिन 6 दिन बाद बताया। तो आप जिस तरह और मेरे साथियों ने कहा, भाइयों ने कहा कि मेरे को पैर से जमीन निकल रही है, और वो दिन मैंने कैसे गुजारा है।
پھر شام میں جا کے اس بچی کا فون آیا, وہ اٹینڈ نہیں کر سکا, پھر ریکارڈیڈ میسج آیا, پھر میں نے بچی سے بات کی, لیکن میرے میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس بچی سے بات کر سکتا. سلیم سے ظاہر ہے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, وہ بچی ایک انگلینڈ چلی گئی, اس سے بھی رابطہ نہیں تھا. جس طرح آپ سب فرما رہے تھے کہ اس کے آفس میں جانا اور بیٹھنا یہ ایک وتیرہ تھا اس کا, یہ سب کا وہ حق سمجھتا تھا کہ یہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ برگر میں نے بھی بہت کھائے. اچھا دوسری چیز کہتے تھے بریانی منگا لو, پرانا منگا لو, تو نیچرلی میں ایسی چیزیں نہیں کھاتا, تو وہ سینڈوچ یا برگر بڑا آسان ہوتا تھا. ہم 2-3 گھنٹے بھی بیٹھتے تھے, پتہ نہیں چلتا. اور بعض چیزیں جو اس کی پتہ چلی ہیں ابھی مجھے وہ انفارچونیٹلی بہت سی چیزیں نہیں پتہ تھیں مجھے. اب جانے کے بعد سب یاد کرتے ہیں, صحیح کہا آپ نے بھی اور آپ نے بھی کہ جب ہم ہیں تو آپس میں میل ملاپ رکھیں, آپس میں رابطہ رکھیں, آپس میں سب ایک دوسرے ملیں. میرے پاس اور ہمت اور الفاظ نہیں ہے کہ میں زیادہ بول سکوں. انشاءاللہ کسی اور محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. یہ تھے ناظر رضی صاحب, نام ضمیر صاحب, جو کہ ہمیشہ پیشکش رہتے ہیں ایسے موقع پر. کچھ الفاظ آپ کے. السلام علیکم. میری سرور صاحب سے لنکرز کے حوالے سے ملاقات رہی. تو لنکر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے بہت سارے تحفے نایاب کو انٹروڈیوس کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس سے اس کا مطالعہ کریں. اب خاص طور پہ جب ہم سرور صاحب کی بات کرتے ہیں تو آج ہم ان کی بات کر کیوں رہے سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے. اور یوگی وجاہت نے تو اپنے بہت باتیں یہ بتا دیا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں وہ تو چلے گئے, انہیں یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ موجود ہیں انہوں سے اپنے راستوں پر اپنے تعلقات کو ہر حالت میں استعمال کریں. تھینک یو ویری مچ فار دس آئیڈیا. پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمیشہ ان کو جانتا تھا مائنڈ سائنسز کے حوالے سے, یعنی ذہنی علم. ذہن ایک ایسا آلہ ہے, ایک ایسا جسے کہنا چاہیے جسم کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو مختلف اوقات میں مختلف رویے اور مختلف چیزیں آپ کو دکھاتا ہے. اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اب اس شر کو کتنا کم کیا جائے, ختم تو کبھی بھی نہیں ہوتا. خیر و شر ہماری آمیزش کا ایک حصہ ہے. تو میں احسان مند ہوں تمام لوگوں کا جو ہمیں مائنڈ سائنس ہے اور اس سے ریلیٹڈ ڈسپلنس یا اس سے تمام متعلقہ شعبوں سے ہمیں آگاہی دیتے ہیں. سروش کا نام انہیں میں شامل کرتا ہوں. وہ تمام لوگ جو ہمیں سائلنس کی بات بتاتے ہیں, سانس لینے کا طریقہ بتاتے ہیں, وہ لوگ جو ہمیں میڈیٹیشن بتاتے ہیں, وہ لوگ جو ہمیں یوگ سے آگاہی دیتے ہیں, اور وہ لوگ تمام لوگ جو ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ہدایت کرتے ہیں اور خاص طور پہ مشق بھی کراتے ہیں. سروش میں سے ہم انہیں نہیں بھول سکتے اور ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں بھول سکتے. سب سے بڑا احسان مند ہے ہم سب زندانی صاحب کے, یوسف اللہ صاحب کے, باقی لنکرز کے, اور جنہوں نے ہمیں ہمیشہ یہ موقع دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی تلاوت فرمائی اور آپ کی آواز اور آپ کا انداز ہمیشہ دل کو مو لیتا ہے. میں بھی ایک چھوٹی سی دعا کے اوپر ختم کروں گا کہ اے مالک ہر بلند و پستی, اے مالک ہر بلند و بستی, شش چیز عطا کر بے کنز ہستی, علم و عمل و فراغ دستی, ایمان و امان و تندرستی. جلد یہ ضمیر صاحب, میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعا میں شرکت کی. جو لوگ آئے ہیں ان کی ترقی سے ہماری راجی صاحب صاحبہ بھی آئے ہیں, بہت شکریہ آپ آئے. Now I will request Mustaq Zindani to conclude the session. السلام علیکم.
میرا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک ووٹ آف تھینکس پیش کروں، اور میں ابتدا کروں گا فیروز عبداللہ صاحب سے کہ انہوں نے اس، اگر میں اسے محفل کہوں یا مجلس کہوں یا میٹنگ کہوں، جس میں انہوں نے تحفتاً ہمیں دیا ہے، یہ ہے کہ 2 اسکالرشپس انہوں نے ایئرلی اناؤنس کی ہیں ان آنر اینڈ میموری آف اوور لیٹ beloved Dr. Sarosh Ali. Thank you very much, Firoz Abdullah Sahab, for your very generous and thoughtful considered gift to us. And this will be, یہ ایک صدقہ جاریہ رہے گا اور پتہ نہیں کتنے بچوں کو وہ ان کی زندگیاں بدلنے میں مدد کرے گا. Number 2, I'm very grateful to the family of Sarosh Sahab, جنہوں نے at once جب ان کو ہم نے یہ سجیشن دیا کہ ہم ایک کنڈولنس میٹنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بہت سپورٹو، بہت وارملی اور بہت لونگلی ہمیں یس کہا، اور آج ہم سارے یہاں موجود ہیں، اور جس کا ہمیں بہت سارا بینیفٹ ہے. میں تمام اسپیکرس کا اب ہمیں زندگی کو گزارنی ہے. اینڈ دس میٹنگ ہیلپ اس ٹو بی اے بیٹر پرسن. اور اگر ہم بیٹر پرسن کی بات کرتے ہیں تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کام کے لیے کچھ کم نہیں کروں گی. سو درد دل، compassion